اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے درود شریف پڑھیں گے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں، ہم کل کس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ شاباش، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی ہماری۔ اسی بات کو آج کنٹینیو کریں گے، مزید جاری رکھیں گے۔ تو قرآن کریم کو ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک لفظ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 لفظ ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اسی طریقے سے میم الگ حرف ہے۔ تو ان تینوں کو ملایا اور جب ان کو ہم نے ضرب دیا تو کتنے ہو گئی ہے؟ 30۔ ٹھیک ہے، 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ تو ہم دیکھیں صبح سے لے کے شام تک الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارا کوئی اس میں کوئی کمال ہے؟ بھائی ہم اتنا صبح سے لے کے رات تک اتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں، اتنے پارے پڑھتے ہیں، اتنی مرتبہ سبق یاد کرتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں ہم۔ بالکل اللہ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بچوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چنا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگوں کو بھی چن سکتے تھے نا، کسی اور لوگوں کو بھی یہاں لا کے بٹھا سکتے تھے، لیکن ہمیں جب بٹھایا ہوا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس وقت کی قدر بھی کرنی ہے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہ تم میں کوئی بھی اپنے پروردگار کا اس وقت تک، یعنی پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھا کرے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن کریم پڑھے۔ گویا کہ قرآن مجید پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے میں نے آپ کو مفہوم بتایا کہ جب کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے تو وہ کیا کرے؟ بس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن کریم اگر ہاتھ میں لے کے دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے تو وضو ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگائے تو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے تو منہ صاف ہونا چاہیے، منہ پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں منہ میں کوئی چیز کھائی ہوئی ہے آپ نے اور آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے بچوں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرے، بس وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کریم کی تلاوت کو وہ سن رہے ہوں گے، جواب دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس ایک اچھا بنگلہ ہوتا ہے یا کوئی اچھی گاڑی ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں یار یہ بڑا مالدار آدمی۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں، دنیاوی لحاظ سے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا مالدار شخص ہے، بڑا لینڈ لاٹ آدمی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے بھائی ایسی ڈبل ڈور، اس کے بعد 6 گارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے، اتنا بڑا عالیشان جیسی اس کی حویلی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مرنے کے بعد سب کیا ہے؟ سب کی خبر ایک سی ہوتی ہے نا، یا مالدار کی خبر میں کوئی خاص چیز لگائی جاتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نا بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے انسان کو دکھانے کے لیے اس کی آنکھیں کھولتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میری نشانیوں سے عبرت حاصل کرو، کچھ سیکھ لو کہ مالدار ہو یا غریب ہو قبر ایک جیسی بنے گی۔ اس نے جو مال کمایا اس کا مال کا ویسے ہی حساب بھی دینا بھی پڑے گا اس کو، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ جس کے پاس مال کم تھا، یعنی جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ خرچہ بھی زیادہ کرے گا، اور جس کے پاس پیسے کم ہوں گے وہ خرچہ بھی کم کرے گا۔ ایسا ہی ہے، اب مالدار ہے، زیادہ مالدار ہے، تو اب مرنے کے بعد کیا تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے لیے، یہ مال کہاں کہاں خرچ کیا، کس کس کا مال کھایا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اللہ تعالیٰ سب
سب پوچھ لیں گے، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نعوذ باللہ غافل ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ ہم لوگ جیسے اونگتے ہیں نا، جمائی لے رہے ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کون ہے؟ ہاں، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے بچوں؟ حفاظ کرام پہ۔ کس پہ؟ حفاظ کرام پہ۔ یعنی کہ جو بچے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہیں بھائی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے کوئی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں ایک حدیث شریف کی بات بیان فرما رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میرے نزدیک وہ مالدار ہے جو میری قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کسی ایسے شخص کو نہیں کہا کہ کوئی علاقے کے چودھری صاحب وہ بڑے آدمی ہیں، یا کوئی جس کا گھر بڑا ہے یا جس کے پاس گاڑی بڑی ہے وہ مالدار آدمی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قرآن کریم کو میری کتاب کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو بچوں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں چنا ہوا ہے، ہمارے سینوں کو چنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔